اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کچھ دنوں سے ایک کاوش شروع کی ہوئی ہے کہ کچھ اپنے دل کی بڑاس بھی نکال رہا ہوں، کچھ حقائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، وہ آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں۔ اس پہ کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس کچھ تھوڑی بہت نیوز ہوتی ہیں تو وہ آپ تک شیئر کروں، معاملات شیئر کروں۔ کچھ آپ کا ضمیر جگانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کا ضمیر بھی جاگ جائے، آپ بھی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن ابھی تک تو میری شاید خام خیالی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے جو موضوعات ہیں ان میں جو ایک اہم موضوع ہے، میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں عدلیہ کے حوالے سے۔ پاکستان کی عدلیہ کے جو اس وقت موجودہ پوزیشن اور جو عدلیہ کا رویہ ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے نظام میں، یعنی میرے خیال میں معذرت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں عدلیہ کے۔ گزشتہ 1.5-2 سال میں خاص کر کے جو عدلیہ نے اپنا رویہ رکھا ہے عوام کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج ایک خوشائن فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے، یعنی کہ جو بدماشی، جو ریاستی دہشت گردی پشاور میں بھی شروع تھی کے پی کے میں، اس پہ جو انہوں نے آج ایک آئی جی کے پی کے اور سیکٹری کو بلوا کے وہاں جو انہوں سے اوتھ لیا ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آج کے بعد آپ کوئی غیر قانونی گرفتاری ایم پی او اس کے ذریعے نہیں کریں گے، اور آج بامر مجبوری آئی جی کے پی کے اور سیکٹری کے پی کے کو لکھ کے دینا پڑا کہ جی صاحب آئندہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ یقین مانے انہوں نے لکھ کے دیا ہے، معزز جج صاحب نے لکھوایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے دل کی بات کروں تو مجھے یقین نہیں ہے۔ کیوں کہ جو اس وقت امریکہ کی خواہش تھی یا ہے، عمران خان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس وقت، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ کسی سیاستدان کی حیثیت، کسی کی ذاتی حیثیت میں یہ عمران خان کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے جا رہے، نہ کسی کی ذاتی حیثیت میں اتنی طاقت تھی۔ یہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں اسے اپنی خوشبختی کہوں، بدبختی کہوں، اس عوام کی بدبختی کہوں یا خوشبختی کہوں، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی جو یہودی جو ہمارے ملک، ہمارے نظام، ہمارے دماغوں پہ قابض ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے، وہ ایک ایسے شخص کو جو ان کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس چیلنج کس لیے؟ اپنی ذاتیات کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ پاکستان کے اس کے جو سب سے بڑا دشمن ہے عمران خان کا، آپ اس سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی یہ کہے گا جی وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، اس کی ذاتی کوئی نہ عمل دخل تھا نہ ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کو یہ کسی بھی صورت گوارا نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور باعزت باوقار معاشرہ بنے، مسلمان سر اٹھا کے جی سکیں۔ یہ کڑوا سچ ہے۔ اس کڑوے سچ کی کئی حقیقتیں میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سب سے عرب ممالک میں آپ دیکھ لیں، لیبیا سے لے کے سیریا تک دیکھ لیں، عراق تک دیکھ لیں، جہاں جہاں جس نے سر اٹھایا امریکہ کے خلاف اس کو کچل دیا گیا، اور اس کی اپنی عوام کے ذریعے اس کو کچلا گیا۔ معمر القذافی کو کس نے مارا؟ امریکہ 42 سال سے کوشش کر رہا تھا اسے ختم کرنے کی، نہیں کروا سکا۔ ان چند غداروں کے ذریعے جو غدار ساری زندگی معمر قذافی کے دور میں پاکستان میں معذرت لیبیا میں داخل نہیں ہو سکے، ان کے ذریعے اس نے آخرکار ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہ بیوقوف لیبی، جنہوں نے اپنے اس لیڈر کو جو ان کے لیے مخلص تھا، جو ان کے لیے بہتر معاملات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہر انسان میں خامی خوبی ہوتی ہے۔ میں خود لیبیا میں رہ کے آیا ہوں، میں نے معمر قذافی کا دور بھی دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھا۔ جو میں نے دیکھ کے آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت لیڈر، وہ اپنے ملک کے لیے مخلص تھا، اپنی عوام کے ساتھ وہ آدمی مخلص تھا،
آج آپ جا کے ان لیبیوں سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہے. وہ اس وقت کو رو رہے ہیں جب انہوں نے معمر قذافی کو قتل کیا. وہ دعائیں مانگ رہے مالک ملک وہ وقت واپس آ جائے، لیکن اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. وہی صورتحال ابھی پاکستان میں جاری ہے. نام نہاد عدلیہ کے جو فیصلے، جو رویے آپ کے سامنے، سائفر کیس پر جو ان کی رویے ہیں، جسٹس ابو الحسنات صاحب، ان کے پہلے جسٹس دلاور صاحب، آج عامر فاروق جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد، ان کا رویہ دیکھ لیں. کتنے فیصلے عامر صاحب آپ غیر محفوظ کر لیں گے، جو آپ نے محفوظ فیصلے کیے ان کو آپ اپنے پاس سنبھال کے کتنا اثر رکھ لیں گے. آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اپنے لیے انہوں نے جناب ٹی وی پہ سب کو بلا کے جی میری یہاں پتہ چلے جی کہ چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو انہوں نے لائیو چلایا. کس کے لیے؟ عوام کو اس کی ضرورت نہیں تھی. چلو اچھا ہی ہوا، اس میں آپ کے رویے بھی لوگوں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ آپ کی جو انا ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ گئی. معذرت کے ساتھ کہ آپ کس کیلیبر کے آدمی ہیں، آپ میں کتنی برداشت ہے. عامر فاروق کا رویہ بھی سب کے سامنے ہے. اور کتنے ججوں کے نام لوں؟ نام لیتے لیتے اس وقت تھک جائیں کہ جو عدلیہ، جو اس وقت جو جج بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، خدا جانتا ہے کہ آپ کے نام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیاہ حروف میں انشاءاللہ لکھے جائیں گے. سائفر کیس، وہ سائفر کیس آپ لوگوں کو خود، یعنی آپ، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں سب کو، آپ ججز کو پتہ ہے کہ وہ سائفر کیس یہ بنتا ہے یا نہیں. آپ الفن کہہ دیں عوام کے سامنے، الفن کہہ دیں، آپ جائز ہے نا، آپ الف دے دیں کہ جی یہ جج ابو الحسنات ہی الفن کہہ دے میڈیا پہ آ کے جی ایک جائز کیس ہے، میں اس کو بالکل سن رہا ہوں، عمران خان کو پھانسی دینی ہے، دے دیں، کوئی ایشو نہیں. وہ مر گیا تو کون سا پاکستان کا نظام رک جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ لوگ بھی انشاءاللہ مرو گے. میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اس جج کی حالت دیکھ لیں جس نے صدام حسین کو سزائے موت کا حکم دیا. اس جج کے مرتے وقت کے بیان سن لیں آپ لوگ، اور اس کی حالت دیکھ لیجئے گا، اور آپ اپنا بھی حالت دیکھ لیجئے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا موت کے وقت. وقتی آپ کو شاید کوئی ڈالر دے دیں، کوئی پیسے دے دیں، کچھ نوازشات آپ پہ کر دیں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں. سائفر کیس، وہ سائفر کیس آپ لوگوں نے سائفر کیس کو چلا رہے، جس سائفر کیس پہ کل تک شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ جی اس بنتا ہی نہیں ہے، جی نیازی جھوٹ بول رہا ہے. تمام جو لفافی صحافی ہیں، سلیم صحافی جیسے کمینے صحافی، اور اس کے بعد میں کس کا نام لوں، کامران شاہد جیسا چول آدمی، یعنی اس جیسا چول آدمی میں نے آج دیکھا نہیں اپنی پوری زندگی میں. وہ اپنے آپ کو وہ بھی صحافی کہہ رہے. عادل شاہ زیب خانزادہ، کامران خان، کتنے بڑے بڑے نام لوں آپ کے سامنے. ان لفافوں نے تو کل تک مان ہی نہیں رہے تھے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ڈیمارش کیا جاتا ہے امریکہ. ڈیمارش کس بات پہ کیا گیا؟ آخر کچھ تھا تو ڈیمارش کیا گیا نا، ورنہ اسی وقت کہہ دیتے بھائی یہ سائفر شیفر کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے جی. خان صاحب معذرت جی، یہ نہیں ہو سکتا جی، یہ ہم ڈیمارش بھی نہیں کرتے امریکہ کو. ہم بالکل، امریکہ بالکل ٹھیک ہے جی، اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. لیکن آپ لوگوں نے اس وقت اس کی مذمت کی کہ جی یہ امریکہ نے غلط الفاظ بولے. وہ سائفر کے جو متن کچھ الفاظ آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں، اس میں کس الفاظ سے اس نے مخاطب کیا ہے. وہ الفاظ غیرت مند پاکستانیوں کے لیے مناسب ہیں؟ کبھی بھی نہیں. لیکن عدلیہ کو اس کے باوجود شرم نہیں آ رہی، جھوٹے کیس پہ تاریخ پہ تاریخ دی جائے. میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، جنہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا کہ آج کے بعد کوئی ایسی غیر قانونی گرفتاری نہ ہو. لیکن انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے. لیکن مجھے ان لوگوں سے امید نہیں، آئی جی کیا ہو گیا یا سیکرٹری ہو گیا، انہوں نے پھر یہ کام کرنا گھٹیا، کیونکہ انہوں نے ان کا جو منشور ہے پی ٹی آئی کا، امریکہ نے ان کو جو منشور دیا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام پاکستان کی تاریخ میں ختم کر دو. معذرت کے ساتھ عمران خان مر سکتا ہے، پی ٹی آئی ختم ہو سکتی ہے،
نواز شریف جیسے ڈاکوؤں کا راج، زرداری جیسے ڈاکوؤں کا راج واپس آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا رہتی زندگی تک عمران خان کا نام انشاءاللہ عزوجل رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باقی سب کام چھوڑ دیں، ایک کام جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں اس بات پہ۔ فضل الرحمان جیسے 2 نمبر ملا کو شرم آنی چاہیے کہ اس کو اللہ پاک نے وہ توفیق نہیں دی جو عمران خان کو دی، اور پھر وہ گٹھیا انسان وہ بھی ویسی زبان، ایک عالم دین کہتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے فالوورز بھی اتنے شان سے کہتے ہیں فضلو بہت اچھا آدمی ہے جی۔ 73 کے آئین کے تناظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، 73 کے آئین کے تناظر میں وہ شک نظر نہیں آئی جس شک میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام ریاست ہے، وہ طاقت جمہور کی طاقت عوام ہے، وہ شک نظر نہیں آئی؟ تم نے اس عدلیہ کو شرم نہیں آئی کہ اس فضل الرحمان نے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ کسی جج کی غیرت نہیں جاگی؟ اس کو آج تک کوئی نوٹس نہیں دیا آپ لوگوں نے، کیوں بھائی؟ پھر میرے منہ سے کچھ نکلے گا کیونکہ اس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ لے کے آ جاتا ہے، چڑھائی کرتے رہے، اور جس نے آج تک پرامن سیاست کی ساری زندگی میں، اس کو خلاف آپ نے سائفر بھی ٹھوک دیا، فلانا بھی ٹھوک دو اس کو اندر بھائی۔ میری رائے مانے تمام ججز سے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز، میں ایک بات کہوں گا، کیونکہ پاکستان کی عوام کی ماشاءاللہ غیرت ابھی تسلی سے سوئی ہوئی ہے، ان میں جاگنے والی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آپ فی الفور یہ کیجئے کہ اس کو پھانسی دے دیجئے، ہینگ کل ڈیتھ، اس وقت تک پھانسی پہ لٹکاؤ جب تک وہ اس کی آخری سانس نکلتی نہیں، اس کے بعد اس کی لاش کو پھینک دو۔ کیا ہوگا؟ پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ ساری زندگی آپ غلام ہو، انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی غلام رہیں۔ آپ اپنے منہ پہ وہ سیاہی مل رہے ہیں ججز، جو تاریخ میں روز محشر بھی آپ کے منہ پہ یہ سیاہی ملی رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے اگر غیرت آپ میں ہے، ایمان ہے، تو ایمان کے مطابق فیصلہ کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلط، ہاں عمران خان نے کوئی قصور کیا ہے، کوئی کرپشن کی ہے، جس طرح آپ نے اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو چلایا ہے لائیو، اسی طرح عمران خان کے سائفر کو بھی چلائیں، باقی تمام کیسز کو بھی لائیو چلائیں، عوام کو بتائیں جی ہاں یہ آدمی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو آئندہ ووٹ نہیں دینا، اس کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ عوام بھی آپ کو تالی بجائے گی، ہاں جیسا آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن یہ چوری چھپے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں جیسا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے اولادوں کے لیے باعث شرمندگی بنے گی۔ باقی آپ دیکھ لیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے پڑھے لکھے باشعور پاکستانی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، عوام جانتی ہے۔ اے نام نہاد پاکستانی عوام، جمہوری عوام، باشعور عوام، معذرت کے ساتھ اس عوام کو میں جو انہی الفاظ سے یاد کر رہا ہوں، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ باشعور ہیں۔ گزشتہ 29 سال سے وہ آدمی آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اٹھو، اپنی غیرت اہمیت اپنے اندر پیدا کرو، قومی وقار کو گرنے نہیں دینا، پاکستان کے جھنڈے کو گرنے نہیں دینا، اور اس کا صلہ آج اس کو یہ مل رہا ہے کہ وہ ابو الحسنات صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ایک پنجرے کے اندر بٹھا کے اس کا کیس سنیں گے۔ شرم نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ابو الحسنات صاحب انشاءاللہ آپ نے بھی مرنا ہے، اور بہت جلد اللہ کرے گا، آپ کا بھی وقت آئے گا، موت کے وقت آپ پھر اللہ کو جواب دیجئے گا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں دیکھوں گا، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا امریکہ آپ کے ساتھ کون سے آپ کو سٹار لگا کے آپ کو بھیجے گا اللہ کے سامنے۔ کتنے پیسے آپ کو دے دیں گے یہودی، یہ عیسائی کتنے پیسے آپ کو دے دیں گے؟ یہ یہودی طاقتیں، یہ عیسائی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہیں دن بدن، اور آپ اس کے مورے بن رہے ہیں۔ آپ نے مورے بننا ہے تو بنے۔ دنیا میں آپ کے فیصلے لوگ زبردستی بھی آپ منوا سکتے ہیں، جبر کے ساتھ بھی منوا سکتے ہیں، لیکن روز محشر میرے اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہوگا۔ اس دن میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی، میں اس دن میں اپنے آج ہی اللہ سے آپ کے اس چینل کے وساطت سے دعا کرتا ہوں، مالک ملک اس وقت مجھے ان کا انجام دکھانا، جو اس وقت کے حاکم جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جو شداد نمرود بنے ہوئے ہیں،
میں ان کا وہ اشر دیکھوں یا اللہ. توبہ کا وقت کبھی کبھی ملتا ہے، توبہ کی توفیق جب ملے اس وقت توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. عمران خان کی موت سے پاکستان انشاءاللہ نہ ختم ہونے والا ہے نہ ختم ہوگا، لیکن آپ کے اس عمل سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سوچ لیجیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس عوام کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.